تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک کئی اقوام کسی اندیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہے۔ اسی یقین اور ایمان کی وجہ سے مغربی سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ ایک خدا پر یقین انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ اس بات کا اقرار سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں کچھ اس طرح موجود ہے: اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات سے ایک حیرت انگیز دریافت ہوئی جس میں ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ پایا گیا جو اس کی پیدا کرنے والے یعنی صرف اللہ کے لیے مختص ہے، یعنی دماغ کا وہ حصہ جہاں اللہ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے، اور یہ وہی یقین اور عقیدہ ہے جس کا ذکر الاعراف 172 میں موجود ہے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے، تو جب ایک انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس حصہ میں بجلی کی طرح ایک کرنٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دماغ کا یہ حصہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ کچھ جگہ چھوڑ کر دماغ کے اسی حصے کے بالکل نیچے پیٹیوری گلینڈ نامی حصے میں ایک اور سیل ہوتا ہے جس میں بھی ایسے ہی کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جب دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک انسانی کیفیات پر پڑتا ہے، جن کیفیات کو ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، غم و غصہ اور عدم برداشت کہا جاتا ہے۔ 1991 کے ٹائم میگزین کے ایک شمارے میں یہ خبر چھپی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 20 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکے جس میں کسی انسان کو پھر کبھی غم زدہ نہ ہونا پڑے۔ اس تمام ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دماغ کے اس حصے میں موجود سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نرم اور شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو ان الفاظوں سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ دنیا میں موجود تمام الفاظوں کے ہر حروف میں انرجی کا ایک مخصوص پیٹرن ہے۔ تب ان سائنسدانوں کو اپنی اس طویل ریسرچ کے دوران کچھ الفاظوں اور ان الفاظوں میں موجود حروف کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجود انرجی اور طاقت کی بنیاد پر الگ الگ کر کے انہیں دو گروپس میں تقسیم کر لیا، جن میں سے ان الفاظ کو الگ کر دیا جو دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی دو گروپس میں بانٹ لیا، اور ان میں سے ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو ان سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے دوران معلوم کیے تھے، اور ایک گروپ کو کچھ ایسے الفاظ سنائے جو نفرت پر مبنی تھے۔ جس گروپ نے امن اور سکون والے الفاظ سنے تو وہ جلد ٹھیک ہو گئے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ والے مریض اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پیرا سائیکالوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظوں کو سنا تو وہ حیران رہ گیا، اور ان سائنسدانوں نے سوال کیا کہ ان الفاظ کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ تب ان سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ ان کے 20 سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر ناکارہ ہو چکے تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری آئی ہے۔ جب اس مسلمان سائنسدان نے ان تمام الفاظوں کو ترتیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ درود شریف کے الفاظوں کے اسی پورے پیٹرن میں ایک اہم راز چھپا ہے۔ ان الفاظوں میں غور کریں تو بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ درود شریف کے پہلے حصے میں ذکر ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں۔ پیغمبر کی بلندی کا وہ مقام ہے جس بلندی کا ہم جیسے گناہگار تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ اپنے نبی پر درود بھیج، اپنے نبی پر درود بھیج، کیونکہ ہم اس بلندی سے اتنی پستی میں ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ نبی پاک پر درود بھیجیں۔ اب اس پہلے جملے کے دوسرے حصے میں آپ کی آل پر درود کا ذکر ہے۔ اب اس میں لفظ آل کو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سمجھا جاتا ہے جن کو آل محمد کہا گیا، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ نے فرعون کی بات کی ہے تو وہاں آل فرعون کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جس سے مراد فرعون کے
کے تمام ماننے والے۔ تو اگر آل فرعون کا مطلب فرعون کے ماننے والے یعنی فالورز ہیں تو پھر آل محمد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز یعنی پوری امت ہوگی۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں رحمت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ یعنی خاندان پر بھیجی جائے، بلکہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام خاندان اور تمام امت ہے۔ اور جب ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم اصل میں پوری امت کے لیے اللہ سے نیکیوں اور رحمتوں کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے مسجد نبوی اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور آپ کے گرد اکٹھے ہو کر اپنے پروں سے ہر جگہ کو روشن کرتے ہیں۔ وہ سارا دن درود شریف پڑھتے اور شام کو واپس آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ پھر شام کو 70,000 اور فرشتے اترتے ہیں جو صبح تک آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار دی اور فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں ہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والوں کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دوستو، درود شریف کے ایمان افروز واقعات میں سے چند پیش خدمت ہے۔ محب الدنیا میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان میں تشریف لائیں گے اور چھپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ درود شریف پر لکھی جانے والی عظیم کتاب دلائل الخیرات کے مؤلف امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مزار اقدس مراکش میں ہے۔
وہ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں تھے، دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا، آپ وضو کے لیے ایک کنویں پر گئے جس پر پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رسی، پانی بہت نیچے تھا، اسی سوچ میں تھے کہ اب پانی کیسے نکالا جائے۔ اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی جو سمجھ گئی کہ بزرگ کسی پریشانی میں کھڑے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے، چنانچہ وہ نیچے اتری اور کنویں کے کنارے پہنچ کر اس کنویں میں اپنا لاب پھینک دیا۔ اسی لمحے کنویں کا پانی اچھل کر کنارے تک آ گیا اور ابلنے لگا۔ امام جزولی رحمت اللہ علیہ نے وضو کر لیا تو بچی سے اس کرامت کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام جزولی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت عزم کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک عظیم کتاب مرتب کروں گا، اور دلائل الخیرات جیسی عظیم تصنیف وجود میں آ گئی۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالحہ شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالحہ شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کا شمار کیا اور میرے پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور حق مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئی۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے، وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا، بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا درد برا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت میں 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت و دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، بوصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ پس امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو الرجا رحمت اللہ علیہ ملے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواہ ہو اور درود ابراہیم کثرت سے پڑھتا ہو تو اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کرتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد 70 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد دشمنوں اور بری نظروں سے بچانے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ روزانہ تہجد کے وقت 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے قرب الہی اور روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد دعا کرتے ہوئے 41 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد اولاد کے لیے حفاظت اور نیک اخلاق کا باعث بنتا ہے۔ درود شریف کے فضائل، اہمیت اور برکات کے بارے میں یہ باتیں ہمیں اس عظیم عمل کی اہمیت کو سمجھاتی ہیں۔
درود شریف صرف ایک ذکر نہیں بلکہ یہ ہمارے دلوں کو سکون دینے، ہماری مشکلات کو آسان کرنے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے اور اللہ سے قربت کا بہترین وسیلہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود شریف کو شامل کریں، نہ صرف عبادت کا حصہ بنائیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی کامیابیوں کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا بھی ضامن ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، یا پھر بیٹھ کر اپنے موبائل فونز پر سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتی ہے، تو ہم وہ رات بے چینی میں گزار دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سو لیا کریں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور ترین آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت و اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ نے ہم سے واپس لے لی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کے ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے بعد 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترتے ہیں، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا، خواہ ایک ہی بار پڑھی ہو۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہو۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کی آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں،
نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوق کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے سے کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک، دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ چیز جو اس نے پیدا کی وہ اس کا مالک ہے۔ اب بھی اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کوئی ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی جیسے عظیم تحفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کے فضائل سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل ارفاق وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔